میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ پردیسی جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں نا تو 2 گنا 3 گنا کرایہ دے کے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ہماری ایک سائیکی یہ بھی ہے کہ جو تہوار ہوتے ہیں خصوصاً عیدیں ہوتی ہیں ہر چیز کے ہم بھاؤ بڑھا دیتے ہیں. اس کے الٹ ہونا چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کرنی چاہیے. بالکل ایسے یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ اب مال بٹورنے کا ایک سیزن آ گیا ہے اور یہ جانے نہ پائے. یہ بھی بہت عجیب و غریب رویہ, پسندیدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ اچھا یہ وہ ہے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پہ یہ آیت موجود ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ جب بندہ جو ہے وہ اپنی خواہشوں کا غلام بنتا ہے تو پھر وہ ہر جگہ پہ یہی چاہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ میرے نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری 4 دنہ دا کھیڈ دنیا پھر مٹی دی ٹیری. اللہ یعنی بندہ جو ہے وہ جب قرآن مجید نے کہا پوری سورت نازل کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون. اللہ اگر آپ سورہ تکاثر کو پڑھیں تو یہ رویے وہیں پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں. کول نہیں رکھنا پہن پر آواں پل وچ جا دفناؤنا ٹر جانا تینو سب نے چھڑ کے بہتا چیر نہیں لانا مک جانے سب چگڑے تیرے ہیٹ مٹی جد آنا اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آنا. کمال ہو گئی ہے, سبحان اللہ. انسان جو ہے وہ جب تک اس حرص و ہوس کی دنیا سے نکلے گا نہیں اس وقت تک وہ کبھی بھی خیر کی طرف نہیں آ سکتا. آپ نے جن رویوں کی بات کی ہے انہی کو ٹھیک کرنے کا نام تو اسلام ہے, شریعت ہے, قرآن ہے, تزکیہ ہے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. ارشاد فرمائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین نے آ کے فرمائش کی, سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے. ان کا جی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی خاص فرمان سنائی. اچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث پاک سنانا چاہی تو شروع کرنے لگتے تو غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے. اللہ اللہ. 4 بار بے ہوش ہوئے, 4 بار بے ہوش ہوئے. اور اس کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو آپ نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں 3 لوگوں کی کہانی سنائی جن کے قیامت والے دن سب سے پہلے فیصلے ہوں گے. ایک عالم, ایک شہید, ایک سرمایہ دار. اچھا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ معاشرے کے جتنے مطلب مین بالکل حصے ہیں ان ساروں کو ایڈریس کیا, خواہ وہ دنیاوی طبقات ہیں خواہ وہ مذہبی طبقات ہیں. فرمایا قیامت والے دن اللہ کے حضور میں شہید کو پیش کیا جائے گا. رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں جوانی دی, قوت دی, طاقت دی, تو تم نے کیا کیا؟ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو جان تیرے راستے میں قربان کر دی. تو جواب آئے گا نہیں, تو نے میری رضا کے لیے ایسا نہیں کیا تھا, تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اللہ اکبر. تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا جری تھا, بڑا دلاور تھا, بہت بہادر تھا. وہ ہم نے دنیا میں تمہیں کہلوا دیا لوگوں کی زبانوں پہ, چونکہ تمہاری نیت میں اخلاص نہیں تھا, للہیت نہیں تھی, آخرت نہیں تھی, لہٰذا اب تمہارے لیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا عالم پیش ہوگا, اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں علم دیا, بتاؤ کیا کیا؟ کہے گا باری تعالیٰ اقوم بہی آناء اللیل و آناء النہار, دن بھی تبلیغ کرتا تھا رات بھی تبلیغ کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے, اللہ تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں بہت بڑا عالم ہے. کمال ہے. وہ ہم نے کہلوا دیا, آج تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کثیر المال, ایک سرمایہ دار پیش ہوگا, اللہ فرمائیں گے مال دیا, بتاؤ کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے سارا مال تیری مخلوق میں خرچ کر دیا. اللہ فرمائیں گے وہ تو اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں, وہ کہلوا دیا سو ہمارے پاس آج تمہیں اجر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ ثُمَّ قُذِفَ بِهِ مِن النَّارِ. فرمایا انہیں میدان محشر کی زمین پہ چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور پھر انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میں یہاں پہ متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے سب بہنوں اور بھائیوں کو کہ ذرا اس بات پہ غور کر لیں کہ کہیں ہم بھی یہ عمل جو ہے یہ سارے دکھلاوے کو تو نہیں کر رہے کہ فلاں نے اتنے لاکھ کی عید کی ہے, فلاں نے اتنے کروڑ کی عید کی ہے, فلاں نے اتنے جانور ذبح کیے ہیں, فلاں نے کمال کر دیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے. بہت خوب بات کیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ اخلاص کیا ہوتا ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی.
ان کا اخلاص ہی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے نا، لم یحبا ان یحمدہ علیہ احد، اس کے دل میں کہیں دور دور تک بھی یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، واہ واہ واہ، لوگوں کی طرف دھیان ہی نہ ہو۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ میں بطور خاص، چونکہ آج وہ دن ہے کہ جب لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، اس میں آیت نمبر 79 ہے، آیت نمبر 162 ہے اور آیت نمبر 163 ہے۔ جی، یہ 3 آیات ایسی ہیں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو دعا کے طور پہ یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم جہاں اور اتنے سارے کام کرتے ہیں، جی پائپ لگاؤ جی، وہ فلاں کرسی لاؤ جی، وہ فلاں کام کرو جی، وہاں یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ بچے سے کہیں کہ بیٹا اندر سے مصحف لے کے آؤ، قرآن لے کے آؤ، کسائی سے کہیں بھیا رک جا، پہلے یہ 3 آیتیں میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور میں التجا پیش کروں گا، پھر جانور کے گلے پہ چھری چلائی جائے گی۔ میں وہ 3 آیتیں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 79 آقا علیہ السلام پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ مطلب اس میں اب پیغام کیا ہے کہ زندگی کی ڈائریکشن ٹھیک کرو۔ بالکل، وہ جو ڈائریکشن تمہاری دائیں بائیں ادھر ادھر جا رہی ہے اسے اس رب کی طرف متوجہ کرو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 162 ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا بات، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے حکم اسی کے ماننے، وہی مجھے حکم دے گا تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ میں سارے کام کر رہا ہوں اس کی اطاعت کرنے کے لیے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 آیات ہیں جس میں پورا قربانی کا فلسفہ بھی موجود ہے، اس کی برکات بھی موجود ہیں۔ اور اچھا دیکھیے دعا کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جی، اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور ٹوٹل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سبمیشن ہے۔ اللہم منکا لکا، اللہم منکا لکا، ان پہ جو وارا انہی کی دین کیا بات کی، ہے، میں پریشان ہوں کہ وارا کچھ نہیں، سبحان اللہ، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، کیا بات، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ اے اللہ، یہ جو کر رہا ہوں یہ تیری توفیق سے کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں۔ بے شک۔ وہ بابا جی اشفاق رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے کہ اس میں ہمارا کیا کمال ہوا ہے، ہم تو دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ تو قربانی در حقیقت اس موقع پہ خود کو اللہ کے سامنے اس انداز میں پیش کرنا۔ واہ واہ واہ۔